قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وترى الأرض بارزة أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحدا بل الخلق كلهم ظاهون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارک کی تفصیل فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یہ خطاب ہے بظاہر کہ دیکھنے والا جب دیکھے یا جب تو دیکھے گا اس زمین کو بارزتاً ظاہرتاً، بالکل ظاہر صاف کھلی ہوئی برابر، کیوں؟ جس میں کوئی آڑ نہیں، اب جس میں کوئی پہاڑ نہیں، جس میں کوئی غار نہیں، کچھ نہیں، اور کوئی علامت نہیں، کوئی مکان نہیں کہ جس میں کوئی چھپ سکے. تمام مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا بالکل چٹیل میدان پہ ظاہر کھڑی ہے، اور اس کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی رہ بھی نہیں سکتی ہے. تو اس لیے میں نے الحمدللہ کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قیامت کا مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ. اس لیے آپ اگر قرآن پاک میں نظر ڈالیں گے تو اللہ نے اس بات معاد کو بڑا کھول کے بیان کر. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ مسئلہ توحید جو ہے اس کا تعلق فطرت انسانی. کیا معنی؟ ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد کسی پہاڑ کی چوٹی میں غار میں بٹھا دیں، وہیں اس کی حفاظت اللہ پاک فرما دے، وہیں وہ بڑا ہو جائے. کوئی انسان نہیں ملا، کوئی پیغمبر نہیں ملا، کوئی کتاب نہیں پہنچی، کوئی تعلیمات نہیں پہنچی، لیکن توحید کو اس وقت بھی وہ سمجھ سکتا کہ جب آسمانوں پہ آدمی نظر ڈالتا ہے، زمینوں پہ نظر ڈالتا ہے، پہاڑوں پہ نظر ڈالتا ہے، دن رات کے نظام پہ نظر ڈالتا ہے، سورج کے طلوع اور غروب پہ نظر ڈالتا ہے، ستاروں کے ظہور اور غیوب پہ نظر ڈالتا ہے، تو کوئی آدمی بھی اس کے عقل میں ضرور آتا ہے کہ اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے. ایک معمولی سی کار جو ہے بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی. ایک معمولی سی گھڑی جو ہے بغیر چابی کے یا بغیر کسی بیٹری کے نہیں چل سکتی. ایک قالین اب دیکھیں یہاں پڑی ہے، یہ نہ یہ بچھ جاتی ہے نہ لپیٹی جاتی ہے جب تک کوئی بچھائے نہیں، کوئی لپیٹے نہیں. ایک مکان جو ہے بغیر معمار کے نہیں بن سکتا.
ایک لکڑی کی کوئی چیز جو ہے بغیر درخان کے نہیں بن سکتی، ایک لوہے کی کوئی چیز ہے تو لوہار کے بغیر نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا نظام بغیر خالق کے چل رہا ہے۔ تو توحید کا عقیدہ جو ہے فطرت انسان سے تعلق ہے۔ یہ الگ بدقسمتی ہے کہ ہر دور میں توحید کے مسئلے کو کفر و شرک کی ظلمات میں ایسا چھپایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خالق کی صفات تھی وہ مخلوق میں لے آئے، جو مخلوق کی صفات تھی وہ خالق میں لے آئے۔ یہ تو ہر دور میں ہوا۔ اب دیکھیں یہود ہیں اہل کتاب سے، لیکن ان کا بھی یہ حال ہو گیا کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اب نصارہ کو دیکھیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب آئی، پیغمبر آئے، انجیل آئی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن وہ بھی بھٹک گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹا وغیرہ جو ہے یہ مخلوق کی باتیں ہیں، اللہ تو پاک ہے، تو مخلوق کی صفات جو تھی وہ اللہ میں نعوذ باللہ لاگو کر دی۔ حالانکہ کم عقل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھی جو خالق ہے، ساری مخلوق ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا ہندوستان میں، پرانے دور میں ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری نے عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت پہ مسلمانوں کو چیلنج کیا مناظرے کے لیے، تو بہت بڑا ایسے معاملے میں اجتماع جو ہے وہ خدا کی قدرت ہے، خود بہت بڑے اجتماع ہو جاتے ہیں، تو بڑا اجتماع ہوا اور وہ اپنی تقریر میں زور لگا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کا بیٹا ہے اللہ۔ ایک آدمی جو چنے بیچتا تھا، بھٹیارا جسے کہتے ہیں، چنے بھونتے ہیں اور بیچتے ہیں، وہ سنتے سنتے جب تنگ آیا نا جی، وہ مجمع کو چیختا ہوا آیا اور پادری کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا پادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم سن نہیں رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا بیوقوف جاہل آدمی، اللہ کو تو وہ الاول والآخر، سب سے پہلے ہی اللہ کی ذات ہے، اور جب سب فنا ہو جائیں گے پھر بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، میں تو چنے بولتا ہوں، بھٹیارا آدمی نے مانا ہے کہ ہزاروں سال عمر ہوئی نا۔ انہوں نے کہا یوں ہی سمجھ لو، اس نے سوچا کہ جاہل میرے پلے پڑ گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے یا اور بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں ایک بیٹا ہے اللہ کا۔ اور نے کہا پادری صاحب تمہارا دماغ خراب ہے، میں بھٹیارا ہوں، چنے بیچتا ہوں، 57 سال میری عمر ہے، 12 میرے بچے ہیں، میں نے تو 57 سال میں 12 بچے پیدا کر لیے، اچھا کمزور خدا ہے، ہزاروں سال گزر گئے، ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو صاف بات ہے کہ نعرے لگ گئے اور تالیاں بج گئیں اور پادری صاحب بھاگ گئے، کیونکہ بات ہی خلاف عقل ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ موجودہ تورات جو یہودیوں کے پاس اس وقت بھی موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کشتی کی۔ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کشتی کی، تو بہرحال بہت زور لگایا گیا، آخر اسرائیل جو تھا وہ اللہ پہ غالب آ گیا، یعقوب غالب آ گیا۔
اللہ کو ہرا دیا۔ یہ تورات، اسی تورات میں یہ لکھا ہے انہوں نے، یہ موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، اس وقت ملتی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے طوفان بھیجا اور ساری مخلوق ڈوبنے لگی تو ملائکہ روئے اور بھاگے اور عرض کیا اللہ میاں آپ کا عائلہ، آپ کا کنبہ، آپ کی مخلوق سب ڈوب گئی۔ اللہ میاں رونے بیٹھ گئے، روتے روتے آنکھیں سرخ ہو گئی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ جناب توحید کا حال کیا یہود نے اور نصارہ نے اور مشرکین مکہ نے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظلمات تھے، لیکن اگر کوئی آدمی قلب سلیم سے غور کرے تو ماننا پڑے گا اس کو کہ خدا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور رسالت ہے تو حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ، ٹھیک ہے لوگ ایمان نہ لائے، لیکن ایمان نہ لانے کے باوجود بھی وہ صداقت نبوت کا انکار تو نہیں کر سکے نا، یہ تو مانا ہے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ لیکن قیامت کا مسئلہ بڑا، یہ نہ تو عقل سے سمجھ آ سکتا ہے، نہ کوئی علم سے یہ گتھیاں سلجھ سکتی ہیں۔ اس کے لیے تو خالص اللہ کے قرآن کی نور ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے، ورنہ قیامت کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ کوئی انسان یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ عالم برزخ کیا ہے، عالم آخرت کیا ہے، اور عذاب قبر کیسے ہوتا ہے، روح پہ ہوتا ہے، جسد پہ ہوتا ہے، اور جب جسد گل گیا، سڑ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، اب عذاب کس پہ ہوتا ہے؟ یہ چیزیں عقل نہیں کام کرے، اس کے لیے لازم ضرورت ہے کہ اللہ کے قرآن کی روشنی ہو اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہو۔ جیسے دنیاوی روشنی کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے، معنوی روشنی کے بغیر ہم یہ مسائل بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے قرآن نے سور قیامت کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اتنی صورتوں میں اور اتنے مختلف اسالیب سے بیان فرمایا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ بھی آخر اتنا بیان کہ بھی جس صورت میں دیکھو، صورت قاف دیکھیں، صورت تکویر دیکھیں، صورت انفطار دیکھیں، صورت انشقاق دیکھیں، اور قرآن مقدس کی صورتیں دیکھیں، سب احوالے، صورت ہود دیکھیں، صورت طور دیکھیں، صورت نجم، سب میں مباحث ہیں جن کا تعلق جو ہے قیامت سے ہے اور بعد۔ اس لیے اللہ نے اس کو کھول کھول کے دیا۔ اب دیکھیں نا جی، پہاڑ ہیں آپ کے سامنے، اب دیکھتے ہیں مکان بن رہے ہیں، بلڈنگیں بن رہی ہیں، پہاڑ توڑتے ہیں، لاکھوں ریال خرچ ہو جاتے ہیں ایک پہاڑ کو توڑنے سے، اور سال ہر سال لگ جاتے ہیں پہاڑ کو توڑنے سے۔ اتنے سخت، اتنے صلب، اتنے ثقیل، اتنے جامد جمے ہوئے ہیں کہ کوئی معمولی ٹکر نہیں ہلا سکتی۔ مشینوں سے سوراخ کرتے ہیں، ڈائنامیٹ بھرتے ہیں، بارود بھرتے ہیں، 1 میٹر 2 میٹر کا پتھر ٹوٹ گیا، پھر اور آگے، پھر اور آگے، کرتے 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 سال لگ گئے۔ اب جب قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایسے اڑ رہے ہیں، لازم
بات ہے کہ آدمی حیران ہو جائے. اتنے بڑے پہاڑ، ایسے جمے ہوئے پہاڑ، ایسے جامد پہاڑ کیسے رضا ہو جائیں. اسی لیے بعض علماء متاثرین کہتے ہیں کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر رہی ہے اور جتنا علوم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اتنا اللہ کا قرآن سچا ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا جی، ایسے ایسے ایٹم بن گئے، ایسے ایسے بم بن گئے، ایسے ایسے نیوکلیئر ایجادات ہو گئی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کے نیچے جب دھماکہ کرتے ہیں تو پورے پہاڑ رضا سفید. تو اگر مخلوق اس مقام پہ پہنچ سکتی ہے تو اس مخلوق کے بنانے والے کے آگے پھر کیا مشکل. دیکھو نا، ایک بندہ بناتا ہے، انسان بناتا ہے نا، سائنسدان بناتے ہیں. ان کو کس نے بنایا؟ ان کو عقل کس نے دی؟ جو خالق عقل ہے وہ جو چاہے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ منظر ایسا ہوگا کہ پہاڑ ہٹ گئے، اب کسی میدان. اور دنیا میں ہوتا ہے نا کہ اچھا جی ہم پہاڑ لیں گے، پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے، غار میں چھپ جائیں گے، کسی کھڈ میں بیٹھ جائیں گے. وہ تو بالکل چٹیل میدان ہے. اب کون چھپے گا اللہ کے سامنے؟ ویسے بھی کوئی نہیں چھپ سکتا. لیکن وہ ترل الارض بارزۃ ظاہرۃ باطنۃ، بالکل واضح کھلی ہوئی زمین اور کوئی آڑ پچھاڑ نہیں. اچھا پھر اللہ پاک یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ایسے مجمع میں بیٹھ جائے، حکم ہو کہ سب بنا کے کھڑے ہو. اچھا مجمع بیٹھے نا، کوئی بندہ پیچھے بیٹھا کو پتہ نہیں لگے گا، لیکن سب ہر پہ نظر آئے گا. اور اللہ کے آگے تو کوئی چھپ ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی عاملہم کمعاملتہم، اللہ اس طرح معاملہ کر رہے ہیں جس طرح دنیا والے خود معاملہ کہتے ہیں. سب بنا کھڑے ہو جاؤ بھائی، قطار بنا لو. اب قطار سب نظر آ رہے ہیں، 20 آدمی ہیں، کیسے کھڑے ہیں؟ ورنہ اللہ کے آگے تم غاروں میں بھی چھپ جاؤ تو نہیں چھپ سکتے، پہاڑوں پہ بھی چھپ جاؤ تو نہیں چھپ سکتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ منظر ایسا ہوگا، اور فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو اٹھائیں گے. وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی کو چھوڑ دیں گے ایسے چلو اس کو رہنے دو. نہ جتنی مخلوق ہے سب کھڑی. اور وہ تو اتنے قادر و قدیر ہیں کہ انسان تو انسان اللہ حکم دیں گے اور جانور بھی کھڑے ہو جائیں. جانور جو ہیں وہ بھی کھڑے. بندہ تو بندہ رہا نا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اس زمین پہ کھڑے ہو گئے اور بالکل جیسے کہ حضرت مجاہد کہ لا حجر فیہا ولا غیابۃ، کہ کوئی پتھر نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، لا بناء ولا شجرہ، کوئی درخت نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی چیز نہیں. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یعنی جمعناهم الاولین منهم والآخرین فلم نترک منهم احدا لا صغیرا ولا کبیرا. اللہ فرماتی ہے کہ ہم سب کو جمع کریں گے، اولین و آخرین کو جمع کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ بچہ نہ بوڑھا، سب کھڑے ہوں گے. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ اولین ہے یا آخر سب نے جمع ہونا اس وقت معلوم پہ جو اللہ کے علم کے اندر ہے. سب کے سب جو ہے کھڑے ہوں گے. اسی طرح اللہ نے فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. سب کٹھے ہوں گے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں حاضر ہوں گے. اور جیسے فرماتے ہیں وَأُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا يَعْتَمِرُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ وَالنَّجْمِينَ خَلَائِقَ يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ صَفًّا وَاحِدًا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ ساری مخلوق کو ایک ہی صف میں کھڑا کریں گے قیامت کے دن. جیسے کہ قرآن فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جس دن روح یعنی جبریل اور ملائکہ وہ بھی صف میں کھڑے ہوں، اور وہ منظر ایسے ہوگا کہ لا یتکلمون، کسی کو بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی مگر جس کو رحمان اجازت دیں گے، اور بات بھی وہ سچی کہے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر بس کھڑے ہیں، کو بول ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن نے عجیب عجیب منظر فرمایا کہ وہ ایسا مقام ہوگا کہ ہر بندہ چپ کھڑا ہے بس، اور ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس کو کسی دوسرے کا فکر ہی نہیں۔ اور جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ پاک تشریف لائیں گے جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور ملائکہ صف در صف کھڑے ہیں، اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ هذا تقرير للمنكرين للوعاد وتوبيخ لهم على رؤوس الاشهاد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقریر یعنی زجر ہوگا منکرین معاد کو۔ اچھا آ گئے ہو پھر اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے تم کو کوئی آج نہ مدد نہ سامان نہ شہی نہ دولت نہ پیسہ نہ قصہ نہ کہانی، لقد خلقناکم لقد جئتمونا آ گئے ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا اي ما كان ظنكم ان هذا باق بكم ولا ان هذا كائن، تمہارے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، تمہارے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ قیامت ہوگی اور ہمیں دوبارہ کھڑا ہونا ہو، تم تو کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا، مر گئے گل گئے سڑ گئے، اچھا پھر آ گئے ہو۔ اب فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير، ہر بندے کا نامہ اعمال جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا، اور اس نامہ اعمال میں بڑی چیزیں چھوٹی چیزیں حتیٰ کہ جو کھجور کے درمیان میں وہ ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے اتنی بھی چھوٹی چیز ہے وہ بھی ہوگی، ذرے کے برابر ہے وہ بھی ہوگی، ہر چیز ہوگی، ہر چیز لکھی ہوئی، ہر عمل لکھا ہوا جو انسان نے ساری زندگی میں کیا تھا وہ سارا چچا چچا سامنے ہے۔ اب تو اور آسان ہو گیا ہے سمجھنا، پہلے تو سوچا جاتا تھا نا کہ بھی کیسے لکھیں گے اور وہ کتنے کاغذ ہوں گے، اب آپ دیکھیں نا اتنی سی فلم ہوتی ہے جس میں 30 جلدوں کی کتاب جو ہے ایک فلم، جب چاہو لگا دیکھ لو پھر اس کو لپیٹو جیب میں ڈال دو، 30 جلد کتابیں جیب میں ڈالی گئی۔ تو اگر یہ بندے بناتے ہیں تو اللہ کے لیے مشکل ہے، اللہ کے فرشتے ایسے نامہ عمل نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو وہ بھی جناب جیسے آج کمپیوٹر پہ ہاتھ مارو نا جی، صرف نام لکھو اور بٹن دباؤ، سارا کارگزاری سامنے آ جاتی ہے۔ تو قیامت والے دن بھی سارا نام عمل سامنے رکھا ہوگا، بندہ دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا، سب لکھا ہے۔ اب جب پڑھیں گے تو اب ڈریں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ أي من اعمالهم السیئۃ وافعالهم القبیحۃ، اب جب مجرمین دیکھیں گے کہ ان کے اعمال سیئہ، ان کے برے اعمال، ان کے افعال قبیحہ سارے کے سارے ریکارڈ میں موجود ہیں، نامہ عمل میں موجود ہیں، اب چیخیں گے، فریاد کریں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا أي يَا حَسْرَتَنَا وَوَيْلَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِي أَعْمَالِنَا، کہیں گے ہائے کاش ہم نے اپنی زندگی ضائع کی، ہم نے جو گستاخی کی، جو زندگی کو ضائع کیا۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا أي لا يترك ذنبا صغيرا لا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها
ای ضبطها وحفظها، کہیں گے حیران ہوں گے کہ ہائے کیسی کتاب، کیسا نام عمل ہے، اس نے تو کوئی چھوٹا بڑا گناہ کوئی چھوڑا نہیں، مگر سب کو ضبط کیا، سب کو لکھ دیا، سارا کچھ لکھا ہوا باپ۔ تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ جب گناہ کرو اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، کہ جب گناہ کرو تو خیال کیا کرو کہ کرامن کاتبین، کہ دو گواہ اللہ نے بٹھا رکھے ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ اور جس زمین پہ گناہ کر رہے ہو یہ بھی سمجھ لو کہ قیامت میں اس زمین نے بھی گواہی دینی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اور علماء نے فرمایا یہ بھی خیال کر لیا کرو کہ جن ہاتھوں سے، دماغ سے، عقل سے، ہونٹوں سے، اپنے شرمگاہوں سے جو گناہ کر رہے ہو تو یہ بھی خیال رکھنا کہ قیامت میں یہ اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ حکم فرمائیں گے ملائکہ اس بندے کی زبان پہ مہر لگا کے بند کر دو، حکم دیں گے کہ بولو، اور فخذ بولے گا، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولے گا، یہ سارے گواہ تمہارے ساتھ ہیں، پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ بندہ سمجھتا ہے نا بڑا آدمی کا، اور جی ہم گناہ کر رہے ہیں، کون دیکھتا ہے، ہمارے محلات ہیں، پیرا ہے، سیکورٹی ہے، کون دخل دے سکتا ہے، کون ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہے؟ لیکن وہ بدبخت نہیں سمجھتا کہ زمین بھی گواہی دے گی، میرے اعضاء بھی گواہی دیں گے، اور کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے، اور اللہ تو سب کچھ ویسے دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے تو کوئی چیز بھی چھپی نہیں۔ اور پھر ہر چیز کی صرف گواہی نہیں ہوگی بلکہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ حکم دیں گے کہ سب کے نام اعمال کھول کے سامنے رکھو، اور پھر حکم ملے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ حکم ہوگا کہ پڑھو اپنے نام اعمال، پڑھ کے دیکھ لو کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا۔ اللہ معاف فرمائے، فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہوگی ضرورت تبرانی میں ساتھ متقدم بلائے جلاسات میں جنازہ قال ما فارغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة حنین نزلنا قفرا من الارض لیس فیہ شیء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجدہ دل فریاد من حتبن او شمریات به قال وما كان الله جعلنا ركابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فكذلك تجمع الذنوب إلى الرجل منكم كما جمعتم هذا فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها موصاة عليه۔ طبرانی نے سعد ابن جنادہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب میرے آقا غزوہ حنین سے فارغ ہو گئے، نزلنا کفرا من الارض، ہم ایک ایسے چٹیل میدان میں آئے، میدان میں کہ لیس فیہ شیء، جس میں کچھ نہیں تھا، نہ درخت، نہ نبات، نہ سبزہ، بالکل کفر زمین۔ حضور پاک نے حکم دیا کہ جاؤ جلدی سے دور دور سے پھیل جاؤ، وہ لکڑی ہے تو لے آؤ، کوئی عود ہے تو لے آؤ، جتنی بڑی لکڑی چھوٹی لکڑی سب کٹھی کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پھیل گئے، جو چیز ملی لے آئے، تو تھوڑی دیر میں جو اللہ رکاون ہم نے ایک بہت بڑا ٹیلا سا بنا دیا لکڑیوں کا، ٹیلا بن گیا، جمع ہو گئی۔ حضور پاک نے فرمایا دیکھ رہے ہو یہ کہ چٹیل میدان تھا، تم نے ایسے لکڑیاں رکھتے گئے، چھوٹی بڑی 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 بڑی، حتیٰ کہ بڑا ٹیلا بن گیا۔ اسی طرح تمہارے گناہ جو ہیں وہ کٹھے ہوتے ہیں تم پر، جیسے تم یہ لکڑیاں کٹھی کرتے ہو ایسے گناہ کٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو خبردار گناہ نہ کرنا، نہ چھوٹا نہ بڑا، ورنہ وہ لکھا جائے گا، جمع ہوگا۔ انسان کہتا ہے چھوٹا، اور یہ کیا ہے چھوٹا گناہ ہے، وہ چھوٹا گناہ کرتے 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 پہاڑ بن جائے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایاک و محقرات الذنوب، فرمایا عائشہ خبردار گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا،
گناہ گناہ ہوتا ہے. اب دیکھو نا جی ماچس کی تیلی ہے, کتنا اس پر مسالہ لگا ہوتا ہے, ذرا رگڑے تو پورے گھر کو آگ لگا دو. تو گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھا کرو, جی سنگیرا ہے نا, اور یار چھوٹا چھوٹا گناہ ہے, کبیرہ تھوڑا ہے, یہی چھوٹے تو بڑے بنتے ہیں. اسی لیے قاعدہ ہے کہ لا صغیرۃ مع الاسرار, کہ جب چھوٹے گناہ پہ آدمی بار بار اصرار کرتا ہے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اب دیکھو پہلی دفعہ داڑھی مڈائے گا صغیرہ ہے, لیکن جب بار بار مڈائے گا تو گناہ ہے کبیرہ ہے, اب وہ فاسق ہو, اب وہ حدود اللہ کو توڑنے والا بنے. اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ کوئی داڑھی منڈا اذان بھی نہ دے, مؤذن بھی نہ بنے, امام بھی نہ بنے, کیونکہ وہ تو فاسق ہے, اللہ کے حدود کو توڑ چکا ہے. وہ اللہ کے دین کی امامت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امامت کا حقدار تو وہ ہوگا جو اللہ کے حدود کو قائم کرنے والا, نہ کہ حدود کو توڑنے والا ہو. اس لیے حضور نے فرمایا خبردار گناہوں سے بچا کرو. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ کٹھے ہو کے, اور بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو جب بڑی لکڑی ہو تو اس کو آگ نہیں لگتی, آگ لگانے کے لیے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں. اسی طرح یہ چھوٹی لکڑیاں چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ بڑے بناتے ہیں اور بندہ جہنم میں چلے جاتا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا خیر یا شر وہ حاضر پائیں گے. قِيلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا, جو نیکی کا کام ہے وہ بھی موجود. جیسے اللہ پاک نے فرمائی وَنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, ہر بندے کو اللہ بتلا دیں گے تم نے پہلے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. کیا مانا کہ جو اعمال کر دی آگے بھیجی, جو دنیا میں چھوڑ گیا اچھا چھوڑ گیا لوگ عمل کر رہے ہیں تو ثواب جمع ہو رہا ہے, یا برا کام کی بنیاد رکھ گیا لوگ جب تک گناہ کرتے رہیں گے اس کے سر پر بھی لعنت لکھی جائے گی, اس کو بتلا دیا جائے گا. اور اسی طرح قرآن کہتے ہیں یوم تبلی السرائر, جس دن ہر تمہاری چھپی چیزیں جو ہیں وہ بھی ابل پڑیں گی. اعتذار المخبات والضمائر, جو چیزیں چھپائی ہوئی ہیں, جو چیزیں تمہارے ضمائر و افکار میں ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی. قال الامام احمد بن ابو الولید قال حدثنا شعبة عن ثابت رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به, ہر غدر کرنے والا, ہر وعدہ توڑنے والا, ہر عہد توڑنے والا, ہر عقد توڑنے والے کا قیامت کے دن اس کو جھنڈا لگایا جائے گا, پتہ لگے. اگر جاؤ اس سے نبی صلی اللہ علیہ لگا دے وائے من دستی وقت غدرتی یقال هذه غدرت فلان ابن فلان, اس کے پشت پر جو ہے جھنڈا لگ جائے گا کہ یہ اس نے غدر کیا, یہ اس نے غدر کیا, یہ اس نے غدر کیا. فرماتی ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا فَيَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي أَعْمَالِهِمْ جَمِيعًا وَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے کر کے ظلم نہیں فرمائیں گے, وہ ظلم سے پاک ہیں. کیا مانا عدل کا فیصلہ فرمائیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ظلم فرمائیں کہ نیکی کی ہے لیکن نہ لکھی جائے, یا اس نے گناہ نہیں کیا اس کے کھاتے میں ڈالا جائے, نہ بالکل عدل ہوگا, انصاف ہوگا. بل یعفو ویصفح ویغفر ویرحم, بلکہ اللہ تو معاف فرماتے ہیں, درگزر فرماتے ہیں, بخش دیتے ہیں, رحم فرماتے ہیں. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ, اور جس کو چاہے عذاب دیتی ہیں چونکہ قادر ہے, ان کی حکمت ہے. وَيَمْلَأُ النَّارَ مِنَ الْكُفَّارِ وَأَصْحَابِ الْمَعَاصِي, اللہ جہنم کو بھر دیں گے کافروں سے اور گناہگاروں سے. ثُمَّ يُنَجِّي أَصْحَابُ الْمَعَاصِي فَيَخْلُدُ فِيهَا الْكَافِرِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گناہگاروں کو نکالیں گے جہنم سے, لیکن کافر جو ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وَهُوَ الْحَاكِمُ وَالَّذِي لَا يَجُورُ وَلَا يَظْلِمُ, وہ ایسی حاکم ذات ہے جو کبھی نہ ظلم کرے نہ ناانصافی فرمائے. اس لیے فرماتے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ
وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ پاک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے. ہاں تیری نیکیاں ہیں تو ان کو دوگنا فرما دیں گے، 10 گنا فرما دیں گے. اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ گناہ 1 لکھا جاتا ہے اور نیکی 1 کی 10 لکھی جاتی ہیں. وہ فرماتے تھے کتنا بد قسمت ہے جس کا 1 جو ہے وہ 10 سے زیادہ غالب ہو جائے. یعنی گناہ اتنے کرے، نیکیاں اتنی کم ہے کہ وہ 10 بن کے بھی پوری نہیں ہوئی اور گناہ جو ہے ان سے زیادہ بڑھ گئے، کہ جیسے ہر وقت گناہوں کے اندر گھرا ہوا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت والے دن میزان عدل قائم ہوگا، اللہ پاک ذرے کے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں فرمائیں گے. والآیات فی ھذا کثیرۃ. وقال الامام احمد بن یزید قال قلنا حمام بن یحییٰ عن القاسم بن عبد الواحد المکی عن عبد الله بن محمد بن عقیل انه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فاشتريت بئيرا ثم شددت عليه رحلا فصرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ لگا کہ ایک آدمی نے حضور پاک سے حدیث سنی ہے. میں نے اونٹ خریدا، پھر اس پہ پلان رکھا، پھر 1 مہینے کا سفر کر کے شام پہنچا کہ ایک حدیث محمد مصطفیٰ کی مل جائے صلی اللہ. ہمیں روز حدیثیں ملتی ہیں، ہم کتنا سنتے ہیں اور کتنا یاد رکھتے ہیں. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ قُل لَّهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن انیس سے میں نے ان کے بواب سے کہا کہ کہو کہ جابر دروازے پہ کھڑا ہے. فقال ابن عبداللہ یعنی جابر ابن عبداللہ قلت نعم. فخرج يدع ثوبه فاعتنقني واعتنقته. وہ جلدی سے جو چلے تو کپڑے بھی پاؤں میں آ رہا تھا، آ کے مجھے گلے سے لگایا. فقلت حدیث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت ان تموت او اموت قبل ان نسمعه. میں نے کہا مجھے حدیث پہنچی ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث مبارک ہے قصاص کے بارے میں جو آپ نے حضور سے سنی ہے. میں ڈر گیا کہ شاید مجھے موت آ جائے یا آپ کو موت آ جائے اور میں حدیث سے محروم ہو جاؤں. ایک حدیث کے لیے صبر. ایمان سے کہیں جو مہینہ محنت کر کے حدیث سنے گا اس کو بھولے گی. ہمیں تو ہر چیز مفت مل رہی ہے نا، بس کھاؤ پیو عیش کرو. بس ہم اس لیے پیدا ہوئے نا جیسے جانور کھاتا ہے پیتا ہے مر جاتا ہے خلاص چلا پاتا ہے. اب جناب فرماتے ہیں وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر اللہ عز وجل الناس یوم القیامت او قال العباد عراتا غرلا بہما. انہوں نے کہا میں نے سنا اللہ قیامت والے دن بندوں کو کھڑا کریں گے، ان پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے اور اسی حالت میں ہوں گے جیسے پیدا ہوئے تھے. بہمن یعنی کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی، بول بھی نہیں رہے. قلت وما بہمن قال لیس معهم شیء، کچھ بھی نہیں. ثم ینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب. اس کے بعد آواز آئے گی جیسے دور والا سنے گا ایسے قریب والا سنے گا ایسے. انا الملک انا الدیان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه. اللہ حکم فرمائیں گے کہ میں ہوں بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اور میں ہوں بدلہ دینے والا. آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں داخل ہوگا اگر اس کا کسی جنت والے سے کچھ لینا ہے تو میں دلاؤں گا. ولا ينبغي لآدم من أهل الجنة يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضي منه التلمة. اور کوئی جنت والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کا کسی جہنمی پہ حق ہے تو وہ بدلہ لے کے بھی دوں گا. اگر اس نے تھپڑ مارا تھا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. قال قلنا كيف انما نات الله بالله فاضل اورات وظلم من قال بالحسنات والسيئات.
اب لوگوں نے پوچھا حضور اللہ کے سامنے ہم اس حالت میں کھڑے ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں، آدمی اپنی حسنات ہوں گی یا سیئات ہوں گی، تو اسی کیفیت کے اندر ہوگا۔ وعن شعبة النبي عثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الجمال تقتص من القضاء يوم القيامة، اللہ قیامت والے دن اگر کوئی جانور بکری ہے سینگوں والی، اس نے بغیر سینگی والوں کو مارا تھا تو اس کا بھی بدلہ دلائیں گے۔ رواه عبد الله بن امام احمد والشواهد من وجوه اخر وقد ذكرناها عند قوله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وعند قوله إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ باقی یاد رکھو اس جانور تو مکلف نہیں ہوتے، ان کو کیوں بدلہ دلایا جائے گا؟ مانا اللہ عدل ظاہر کریں گے، اس کے بعد حکم دیں گے کونو ترابن، سب مٹی ہو جاؤ، کیونکہ جانور جو ہے وہ تو مکلف ہی نہیں، نہ اس کے لیے جہنم ہے نہ جنت ہے، لیکن اللہ اپنے عدل کا انصاف فرمائے گے۔ جیسے آج بھی دنیا میں کہتے ہیں نا جی بادشاہ اتنا عادل تھا کہ اس کے دور عادل میں بکری اور شیر جو ہے ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ مانا یہ ہے کہ اللہ قیامت میں جب جانوروں کو بھی بدلہ دلائیں گے تو بندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا بدلہ اور ہر عمل کا عدل فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، ہم اس کے رحم کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ عدل فرمائے تو بس پھر تو ہم سیدھی بات ہے حقدار جو ہے پھر تو جہنم کے۔ اس لیے دعا یہ مانگا کریں کہ ہمارے ساتھ اللہ عفو فرمائیں، صفح فرمائیں اور مغفرت فرمائیں اور رحم فرمائیں، اس کے علاوہ ہم نہیں بچ سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو ہاں اگر طلاق ہے تو اس کے بعد وہ کسی سکنہ، اگر رجعی ہے تو نان نفقہ خرچہ سب خاوند سے، لیکن اگر مغلظہ ہے اس کے بعد جو ہے اس کے لیے کوئی نان نفقہ نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں اس دور کے مجدد مودودی صاحب کو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ بعض لوگ، تو یہ تو بات نہ ہوئی نا، آپ لکھیں نا کس نے کہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کو کبھی برا نہ کہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ انسان ہیں، اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو غلطی تو انسان سے ہوتی، کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ باقی یہ بات رہی کہ مجدد دین کے بارے میں کس نے لکھا ہے، اس کا نام ہے، کیونکہ ہر آدمی کو یہ حق تو نہیں ہوتا کہ اس کو کہہ دے کہ یہ مجدد ہے، کہنے والا بھی تو اس مقام کا ہونا ہے۔ باپ کی جائیداد سے بھائی سے بہن حصہ مانگے تو بھائی ناراض ہوتے ہیں، جاہل ہیں، جہنم خرید رہے ہیں۔ جیسے بھائیوں کا حصہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، بہنوں کا بھی قرآن میں ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے لڑکوں کو 2 حصے، لڑکیوں کو 1 حصہ، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اگر اللہ کے فیصلے پہ کوئی بھائی جاہل ناراض ہوتا ہے تو بے وقوف ہے، یہ تو اس کی بہت بڑی غلطی ہے، اور بہنوں کا حق کھائے گا تو جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں بہنوں کی وجہ سے چلا گیا۔ کہتے ہیں جی کہ انسان اسی جگہ دفن ہوتا ہے، آتا ہے کہ بھئی جہاں کی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا وہی دفن ہوتا ہے۔ بہرحال لیکن یہ تو واضح ہے نا کہ مٹی میں دفن ہوتا ہے، جہاں منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم، باقی یہ بھی روایت میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا بخیل تو وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح سب سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ والدین ملیں اور ان کی خدمت نہ کرے اور جنت حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح رمضان ملے اور بخشش نہ کرا سکے۔ ایسے احادیث مبارک سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ذکر ہے۔ کہتے جی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج ایک مرتبہ طلوع ہوا؟ مجھے تو نہیں پتا، آپ کوشش کریں جا کے ڈھونڈیں۔ باقی نماز روزہ تو ہو گیا، اب یہی کام رہ گیا کہ سورج ڈھونڈیں کہاں طلوع ہوا۔ مجرہ قوس، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ ماں کے پیٹ کی مشقت کو نہیں جھیلا، اللہ عالم، فرشتوں نے نہیں جھیلا، اللہ نے ان کو کون سے پیدا کیا۔ زمین کتنی پھیلی ہوئی ہے اللہ کو پتا، آپ پیمائش کر لیں، 2-4 آدمی لگ جاؤ، پیمائش شروع کرو۔ اسی لیے امام محمد رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام شافعی کے استاد رحمت اللہ علیہ، تو کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ بادشاہ ان کو زیادہ مقام اور عزت دیتا ہے تو بادشاہ کی نظروں میں ان کے مقام کو کم کریں۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ جب امام محمد آئے، اس سے پوچھو کہ زمین کا مرکز کہاں ہے۔ جج نے پوچھا امام محمد سے، اور بھی سوالات تھے، کہ زمین کا اصل مرکز جو ہے، اساس، بنیادی نقطہ کہاں ہے؟ امام صاحب کے ہاتھ میں لکڑی تھی، فرمایا یہ جگہ ہے، یہی جگہ ہے۔ بادشاہ نے کہا دلیل، اس نے کہا پیمائش کروا لو، اگر یہ ثابت نہ ہو پھر میں جواب دوں گا۔ اب کون پیمائش کرے؟ میں تمہاری زمین پیمائش کرنے جاؤں گا، پٹواری ہوں تمہارا میں، تم خود پیمائش کرو۔ اللہ جانتا ہے، اللہ پاک نے جب قرآن حدیث میں بیان نہیں کیا تو ہمیں تو نہیں پتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے سمندر پیدا کیے، ہم نے زمین پیدا کی، لیکن کہیں نہیں لکھا کہ اس کا اتنا کلومیٹر سے اتنا کلومیٹر رقبہ میں نے پیدا کیا ہے۔ جب قرآن حدیث نہ بیان فرمائے تو ہم کہاں سے لے آئے؟ کہتے ہیں جی کہ بعض جاہل مسلمان ہیں، جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت میں، آپ کو جاہل کہنے کا کس نے حق دیا ہے؟ آپ کو کس حدیث میں ہے کہ آپ ان لوگوں کو جاہل کہو؟ حدیث مبارک ہے کہ جب امام آ جائے یا خطبہ ہو تو اس لیے حکم ہے کہ امر بالمعروف بھی بند کر دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ حضور نے فرمایا اگر کوئی حرکت کرے تو اس کو یہ بھی نہ کہو انصت، یہ بھی نہ کہو چپ کر، کیا کر رہے ہو؟ اگر کہو گے لگاؤ تو تیرا ثواب بھی باطل ہو گیا۔ وہ بھی تو حدیث ہے، وہ اس میں عمل کرتے ہیں، جاہل کیسے ہو گئے؟ ایک حدیث میں اگر آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کا حضور نے حکم دیا ہے تو یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ بالکل امر بالمعروف بھی نہ کرو، نفل زیادہ مقدم ہے یا امر بالمعروف زیادہ مقدم ہے؟ ایسے تو نہیں نا۔ یہی وہ مسئلے ہیں نا جو آج دنیا میں فساد کا ذریعہ بن رہے ہیں، کہ لوگ اتنے بے ادب ہو گئے کہ نہ علماء کا ادب رہا، نہ فقہا کا ادب رہا، نہ صحابہ کا ادب رہا، اور اپنے عقل سے سوچنے لگے، اپنا دین خود بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورے عالم میں فساد کا ذریعہ بن گئے اور اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے وہ حدیث مبارک ہے کہ صحابی جو آئے تھے، حضور نے حکم دیا نماز پڑھو، کھڑا ہو گیا پڑھ، دوسرے جمعہ پھر پڑھو، تو بعض علماء نے اس میں تعویل کی ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ غریب ہے لوگوں کی نظر پڑ جائے تاکہ اس کی بعد میں مدد کر دیں۔ جب تیسرے جمعہ آیا تو حضور نے کہا اچھا تم بھی عادی ہو گئے ہو ماشاءاللہ، ہر جمعہ آ جاتے ہو بعد میں، تو پھر حضور نے اس کو منع کر دیا۔ یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، اس لیے کسی کو جاہل نہ کہا کرو، اللہ پاک سب کی عبادات قبول فرمائیں۔
اب دیکھو نا جی کہ جب آئے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا تو کہتے ہیں جمعہ کے لیے ہے، فاتحہ کے لیے نہیں ہے، تو جمعہ کے لیے ہے تو چپ کرو بیٹھ جاؤ۔ اگر یہ خطبے کے لیے ہے تو پھر تو قرآن سے بھی تائید ہو گئی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مطلقاً نمازوں کے لیے ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں خاص جمعہ کے خطبے کے لیے ہے۔ چلو جمعہ کے خطبے کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سنو اور چپ کرو، یہ تھوڑا کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھو۔ اللہ کے بندو اتنا جرت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کو جاہل کہہ دو، کافر کہہ دو، گمراہ کہہ دو۔ حضور کی امت کو خدا کے لیے معاف کر۔ ایک آدمی کو بیوی کا خط ملا، اس نے خط پڑھا تو غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں جاؤں گا تو بیوی کو چھوڑ دوں گا، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ کوئی فکر نہ کرو اور غصے کو تھوک دو، بس طلاق نہ دیا کرو۔ 2.5 سال سے عمر زیادہ ہے بچے کی، رضا ثابت نہیں ہوگا۔ بچوں کے عقیقے کا جو گوشت ہے والدین بھی کھا سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی، والدین بھی، دوست بھی، احباب بھی، سب کھا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حدیث مبارک کا جو فیصلہ محدثین نے فرمایا، امام بخاری کے شروع صحت ہے، امام مسلم کے مہربانی کر کے بھئی موبائل اپنے بند رکھا کرو، خدا کا خوف کرو۔ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، آپ مساجد میں ہیں، آپ مسجد الحرام میں ہیں اور خدا کے کعبے کے سامنے ہیں، اور پھر تم موسیقی اور گانا لگا ہوا ہے، دھنیں بج رہی ہیں، خدا کو کیا جواب دو گے؟ بند رکھو اس کو، تم اتنے بڑے اہم آدمی ہو تو اس کو وائبریشن پہ رکھ دو تاکہ حرکت کرے گا، تمہیں پتہ لگ جائے گا، تاکہ تمہاری ہارٹ لائن جو ہے مس نہ ہو جائے۔ کام کیا کر دیا کہ جھاڑو دیتا ہوں، موبائل کان پہ ہے، طواف کر رہے، ربنا آتنا۔ اچھا ہلو، کیا بات ہے؟ یہ کون سا طواف ہے بھائی؟ یہ کون سا طواف ہے؟ انا للہ و انا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شرائط ہیں، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے شرائط ہیں، محدثین کے شرائط ہیں کہ ان شرائط پہ اگر راوی ہوں گے تو یہ صحیح ہے، اس پہ ہوں گے تو درجہ حسن ہے، اس پہ ہوں گے تو غرابت ہے، اس پہ ہوں گے تو ضعف ہے۔ اب ضعف متن میں ہے، روایت میں ہے، درایت میں ہے، اصول حدیث پڑھ لو، سارا پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ میں حج سے 1 مہینے پہلے آیا، مجھے کیا پتا میرے بھائی کہاں سے آئے، پھر تم نے عمرہ کیا نہیں کیا؟ اگر آئے تھے عمرہ کیا تھا، تمہارا حج تمتع تھا، تم نے بکری نہیں دی، اب 2 ذمے ہو گئی، ایک تمتع والی، ایک دم جرمانے والی۔ اگر تم نے پہلے عمرہ وغیرہ نہیں کیا تھا تو تمہارا حج مفرد تھا، بکری تھی ہی نہیں تمہارے ذمے، نہیں دی تو نہیں دی۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑا، لیکن سر نہیں مڈایا، دم پڑ گئی، فوراً اس طرح پھرواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ کے 14 چکر لگائے، غلط کیا، صفا سے شروع کرے، مروہ پہ ختم کرے، نہ کہ پھر صفا تک ایک گنے، تو آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے۔ 7 سے زیادہ ہی ہو گئے، کم تو نہیں ہوئے نا۔ بعض لوگ جو ہیں صف اول کو روکنے کے لیے سجادہ بچھاتے ہیں، نہیں بچھانا چاہیے، غلطی ہے۔ جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، مسجد سب کا حق ہے، جو آئے، جو بیٹھے، جو پہلے آ جائے اس کا حق ہے۔ اتنا بعض علماء فقہاء نے رعایت لکھی ہے کہ اگر کسی اہل علم کے لیے جگہ روکی گئی، کیونکہ حضور نے فرمایا لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے اور فہم والے ہیں، تاکہ میری نمازوں کو سمجھیں اور امت کو پہنچائیں۔ کہتے ہیں جی کہ نماز وتر 1 رکعت پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں 3 پڑھتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، سب کی قبول ہے انشاءاللہ، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ بھی اتنا کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں، دونوں حدیث میں موجود ہیں۔ بالکل نہ لڑو،
اور دونوں لوگ جو ہیں کوشش کرو جو نماز نہیں پڑھتا نا باہر کھڑا رہتا ہے اس کو اندر لے آؤ، جو پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو، ایک پڑھ رہا ہے، تین پڑھ رہا ہے، ملا کے پڑھ رہا ہے، الگ پڑھ رہا ہے، سب ٹھیک جی کہ میں نے پڑھا ہے کہ بپسی میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے، تم نے کہاں پڑھا ہے؟ کتاب میں ہے یا بپسی کے اوپر لکھا ہوا ہے؟ بھئی یہ بھی لکھو نا میں نے کہاں پڑھا ہے۔ اب تم نے پڑھ لیا ہے تم نہ کیا کرو۔ بہرحال یعنی یہ تو کہیں نہیں آتا، یاد رکھو۔ البتہ بعض لوگوں نے تحقیق کی تھی کہ پیپسین مادہ جو ہے یہ انزائم ہوتے ہیں، معدے سے نکالے جاتے ہیں، تو اس میں خنزیر کے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی اور جانور کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک شک ہے، شبہ ہے، تو جب شبہ آ جائے تو بہتر ہے کہ اجتناب کریں، نہ پیئیں وہ چیز، اس کے بجائے کوئی اور چیز پی لیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ملکوں میں چیز آتی ہے اس میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، اللہ عالم، لیکن بہرحال جن چیزوں میں شبہ بن جائے اس سے بچنے کی کوشش۔ کہتے جی کہ قرآن تو عربی میں ہے، ہم عجمی قرآن پڑھتے ہیں تو صحیح صاد کو فرق نہیں کرتے، تو فرق کرو نا، کسی قاری کے پاس بیٹھ کے قرآن صحیح کراؤ، اپنے حروف صحیح کرو، کوشش کرو صحیح پڑھنے کی۔ دیکھو نا، اگر تمہارے خلاف کوئی نوٹس آ جائے کورٹ کا، وہ انگریزی میں ہو، تم پڑھے ہوئے نہیں ہو، تو کیا کرتے ہو؟ پڑھے لکھے کے پاس جاؤ گے نا۔ تو اس لیے قرآن بھی قاری کے پاس جا کے ایک قاعدہ صحیح کرا لو، اللہ کی رحمت سے صحیح ہو جائے گا۔ اگر طواف کے ساتھ چکروں میں دعا یاد نہ ہو اور ہر چکر میں وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کوئی حرج نہیں، جو بھی یاد ہو پڑھتے رہو۔ روافض اور غیر مسلم اور مشرک یہ فتویٰ تم دے رہے ہو، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، سب کو اکٹھا رگڑ رہے ہو۔ اللہ کے بندے، روافض میں بھی ایسے لوگ ہیں جو صحیح ہوتے ہیں، ان کے اندر صرف تفضیلی بات ہوتی ہے فضیلت کی، یہ تو نہیں ہے کہ ساری دنیا کو رگڑ ڈالو۔ طواف اور صفا کے دوران اذان ہو جائے، اذان کا جواب دے، قولوا کما یقول المؤذن، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی جواب دے۔ مصافحہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کرے، بڑا مشکل مسئلہ اڑا ہوا ہے، اس کے بغیر حضور کی امت کیسے کامیاب ہو؟ حضور ایک ہاتھ سے کرو جائز ہے، دو سے کرو جائز ہے، کچھ نہیں ہوتا، معان کا کرو جائز ہے۔ اگر آدمی نے کسی رکعت میں 3 سجدے کر لیے تو سجدہ صاف کرے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں دعا کرو اللہ ان اولادوں کو صالح بنائے، با حیا بنائے، اپنی حضور پاک کی اطاعت اور والدین کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اگر ایک عورت جوانی میں خاوند مر گیا ہے اس کو شادی کرنی چاہیے فوراً۔ اب وہ نہیں کرتی، خدا کو خود جواب دے، ہماری ذمہ داری تو اتنا ہے کہ ہم بتا دیں کہ اس کو بغیر شادی کے نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ شادی وہ نہیں کرتی، تمہیں کیا فکر لگا ہوا ہے؟ نہیں، تمہیں اس کا کیوں احساس ہے؟ کوئی چکر وکر تو نہیں؟ اللہ رحمت کرے۔ یہ بڑا فکر کرتے ہیں کہاں اور بیٹھی ہے، شادی نہیں کر رہی۔ تم اپنی نمازیں ٹھیک کرو، توبہ کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ بہتر رشتہ نصیب دے۔ دیکھو نا، میری بیٹی اگر بیوہ ہو جائے پھر کیا کریں گے؟ آپ کی بیٹی اگر بیوہ ہو جائے کیا کرو؟ دعا کرو، اللہ اس کا مستقبل روشن کرے، اللہ سب بچیوں کو خیر کے رشتے نصیب فرمائے۔ شادی کے بعد زندگی خراب تھی، 2 سال کے بعد طلاق چاہتی ہے، اس کو حق ہے، ہاں اگر خاوند ظلم کر رہا ہے تو عورت کو بھی حق ہے خلع کرنے کا۔ وہ قاضی کی عدالت میں جا کے درخواست کرے اور ثابت کرے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو قاضی اس کو خلع کا حق دے گا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم سارے لوگ مسلمان اکٹھے ہو جائیں
اور کافر ملکوں کی چیزیں چھوڑ دیں، خدا کرے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو کے ایک ایک بالٹی پانی پھینک دو تو یہودی ڈوب جائیں، اکٹھے کون ہو؟ تم تو مسجد میں اکٹھے نہیں ہوتے تھے، کافروں کے مقابلے پہ اکٹھے ہو گئے۔ تمہاری مسجدیں الگ ہیں، تمہاری پگڑیاں الگ ہیں، پگڑیوں کے رنگ الگ ہیں، تمہارے ماشاءاللہ دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یہ اکٹھے ہوں گے۔ جس دن تم اکٹھے ہو گئے نا، یہودیوں نے خود کتاب میں لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، ایک بہت بڑا مفکر ہے، اس نے لکھا، انہوں نے کہا جس دن مسلمانوں نے ہر کام میں لائن لگانا سیکھ لیا، قطار میں کھڑا ہونا سیکھ لیا، ڈسپلن سیکھ لیا، اسی دن کفر دنیا سے مٹ گیا۔ عورت پہ لوگوں سے نہیں، عورتوں سے لڑتے ہو، عورت بہت ساری نیچے سے دھرم سارا ملتزم پہ لڑتے ہو، تم کٹھے ہو جاؤ گے، خدا کرے ہو جاؤ۔ کا پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھر جاتا ہوں، میرا بالوں کو پسند کرتے تھے، ہاں بالکل، حضور پاک نے بال مبارک یہاں تک بھی رکھے، آدھے کان تک، یہاں تک بھی رکھے ہیں، یہاں تک بھی رکھے ہیں، تو لیکن اسی سنت کے مطابق رکھو نا، سیدھی مانگ نکالو، بال سیدھے رکھو جیسے حضور نے رکھے ہیں۔ تیمم کرنے کے لیے پانی اگر موجود نہیں ہے اور تمہیں یقین ہے کہ اگر میں نے ڈھونڈا نماز کا وقت بھی نکل جائے گا، نہیں ملے گا، تو پھر تیمم کر لو۔